السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لاہور کیس کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے۔ اگر آپ بیان حلفی کو پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ کوئی درندہ ہی کر سکتا ہے، انسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ لڑکی کہتی ہے کہ علی رضا کے واٹس ایپ کی جو پروفائل پکچر ہے اس میں وہ سابقہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسحاق ڈار کا جو رشتہ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہی ہے، یا شہباز شریف کے ساتھ ہے، یا نواز شریف ہوگا یا شہباز شریف ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کو جھانسے میں پھنسایا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے جو ایلیٹ طبقہ ہے وہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ہم پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں، سارے جو فیصلے ہیں وہ ہماری مرضی سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ لڑکی آئی، جب وہ ایئرپورٹ میں بھی آئی تو ان کو پروٹوکول بھی ملا، پھر وہ وہاں سے لے کر نتھیا گلی چلے گئے، اس کے بعد لاہور، اور وہاں پر پھر یرغمال بنایا۔ تو اس قدر ظلم کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس بیان حلفی کو پڑھیں اور اگر آپ ان کا بیان دیکھیں، آپ ذرا FIR کو دیکھیں، آپ اپنے انسان ہونے پر آپ شرمندہ ہوں گے کہ انسان یہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس قدر درندگی کے ساتھ ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ کوئی انسان تو کر ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں لٹرلی، وہ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد لوگوں کا بھی پریشر آ گیا ہے کہ اسحاق ڈار کو فوری طور پر، کیونکہ علی رضا کا جو رضا ڈار ہیں ان کا نام شامل ہے اس میں، $1.5 ملین اس نے ڈیمانڈ کیے ہیں، اور بار بار یہ پوچھتا تھا وہ کمپیوٹر کے حوالے سے بھی، مجھے آپ اپنے کمپیوٹر کا کوڈ دو، اس لڑکی کو کہہ رہا تھا یہ۔ تو اس لیول کے جو حکمران ہیں، تو انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا کیا تاثر جائے گا، پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے، ان کے ہی خاندان کے لوگ اس طرح کے جو ہے جھنڈے گاڑیں گے، اس طرح ملک کا نام روشن کریں گے، تو انٹرنیشنل سطح پہ دنیا میں پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ آپ مجھے یہ بات بتا دیں۔ یہ کیا پاکستان کی بےزتی نہیں ہو رہی ہے؟ اب اس کے بعد جو نجم سیٹھی ہیں ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی اب ہو سکتا ہے کہ وزیر خارجہ بنے، نائب وزیر اعظم بنے۔ آلریڈی اس بندے نے اتنی منسٹری سنبھالی ہوئی ہیں، اور یہ بندہ جو وزیر خزانہ بنے گا۔ آلریڈی محسن نقوی نے پاکستان کی کرکٹ کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بھی ہے وہ۔ کشمیر میں جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں اس پر ابھی تک اس نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو آپ مجھے اس بات کی مجھے ہنسی بھی آتی ہے سم ٹائم کہ اس طرح کی جو حکمران ہیں وہ اس وقت ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں، ہمارے ملک کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے، اور یہاں پر ہمیں CCD نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی غریب انسان ہو، چاہے جرم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہاں پر یہ قانون سیم نہیں ہوتا۔ یہ ابھی حکمرانوں کے خاندان سے اس بندے کا تعلق ہے، یہاں پر CCD نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، CCD نظر ہی نہیں آئی۔ غریب کوئی بھی ہو، نیفا کھول کے اور یہ اپنا کام کر دیتے ہیں، اور اس غریب بندے کا جو ہے اس کی زندگی یہ تباہ کر دیتے ہیں CCD والے۔ پنجاب کے اندر انہوں نے مور دین 2000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے، اور یہاں پر یہ اسحاق ڈار کا بیٹا ہے، اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی۔ اور یہ کیس آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بالکل رفع دفع ہو جائے گا، بالکل رفع دفع ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی اس لڑکی نے فوٹو دیکھا ہے واٹس ایپ میں کہ اس کا جو ہے ایلیٹ لیول جو خاندان ہے اس سے تعلق ہے، تو وہ اس کے جھانسے میں آ گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے۔ اس نے بھی کہا کہ ہمیں بھی دلچسپی ہے اس کام میں۔ تو لاہور میں جس طرح کا سلوک کیا گیا، آپ اگر FIR کی کاپی کو پڑھیں، آپ اگر یہ جو بیان حلفی آئی ہے اس کو پڑھیں، تو آپ کے سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے کہ کوئی انسان بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ اس قدر درندگی کے ساتھ، اس قدر ظلم کے ساتھ، اس قدر فستیت کے ساتھ انہوں نے وہ ظلم کیا ہے ان دو بین الاقوامی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ۔ ایک کا تعلق نیدرلینڈ سے اور دوسری کا وینزویلا سے۔ تو یہاں پر CCD ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ یہ جو حکمران طبقہ ہے ان کے خلاف ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا، نہ ان کے خلاف کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہاں پر عاصم منیر جو ہے بالکل چپ رہے گا، یہاں پر عاصم منیر نے کوئی کام نہیں کرنا۔ بہرحال یہ کیس ابھی آگے جائے گا، عدالت میں جائے گا۔ ابھی تو ہو سکتا ہے کہ عدالت میں یہ کیس جائے، ہو سکتا ہے یہ جو رضا ڈار ہے اس میں شامل ہی نہ ہو، اس کو نکال ہی دیں، کیونکہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے اور عدالت سے ہمیں امید ہے ہی نہیں ہے۔ اب پتہ پورے پاکستان کو ہے کہ اس میں جو ملوث ہے وہ رضا ڈار ہے، جو مین کریکٹر ہے وہ اسحاق ڈار کا یہ نواسا ہی ہے، قریبی ریلیٹیو ہے، شریف خاندان کے یہ لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی ایکشن نہیں لے گا۔ بہرحال اس حوالے سے آگے بھی تفصیلات سامنے آئیں گی، میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی کوئی آرگنائزیشنز ہیں جس میں جو پاکستان کے ہیروز ہیں ان کے کچھ اسٹیچوز بنائے گئے ہیں، تو عمران خان کا بھی وہاں پر لگایا گیا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی تو یونیفارم وہ 92 ورلڈ کپ والی تھی، لیکن عمران خان کا جو چہرہ ہے
وہ صحیح طریقے سے دکھائی نہیں ہے، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کا جو فیس اسٹرکچر ہے اس طرح کی کوئی چیز دکھائی نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، عمران خان ہی از دا موسٹ فیمس پرسن ان پاکستان رائٹ ناؤ، جس نے پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پر ریپرزینٹ کیا ہے، پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ آپ کے یہ فوٹو لگانے نہ لگانے سے اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ یہ جو آنے والی بھی جو 3-4 جو جنریشنز ہیں وہ بھی عمران خان کو یاد رکھیں گی، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ آج سے 100 سال بعد بھی لوگ عمران خان کو یاد رکھیں گے، اور اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے کہ ایک بندہ آیا تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ تو یہ کچھ ہوا ہے ادھر ڈاکٹرز وغیرہ کے جو لوگ ہیں، ان کی کوئی آرگنائزیشنز تھی، انہوں نے اس طرح کو کوئی انتظام کیا تھا، کوئی فنکشنز وغیرہ تھا، تو جو پاکستان کے ہیروز تھے ان کے فوٹوز لگائے تھے اور عمران خان کو اس طرح انہوں نے پیش کیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس کے حوالے سے بھی ایک وہ لگی تھی کہ جو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے عدالت نے جیل سپریڈنٹ سے وہ ڈیٹیل جو ہیں طلب کر لی ہیں۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ 6 اگست کو آئے گا، 6 اگست کا ٹائم دے دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان سے ہمیں انصاف کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ہر ہفتے عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں، ذلیل ہو کے واپس آ جاتی ہیں، کبھی کہتے ہیں ایک بہن کو ہم الاؤ کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو ہم ملنے نہیں دیں گے، نہ بچوں کے ساتھ بات کرنے دے رہے ہیں۔ تو ایک بہن سے کیا آپ ملنے دیں گے؟ پچھلے 8 مہینے سے عمران خان قید تنہائی میں ہے، ان کے پاس کورٹس کے آرڈرز موجود ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی تحریری درخواست لکھ کے دیں۔ تو اس طرح کا یہ ٹوپی ڈرامہ کب تک چلتا رہے گا یہ ہمیں بھی پتہ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سہیل آفریدی ان سے ملنے گیا تھا، بلکہ انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ آپ اس حوالے سے کچھ کریں۔ بہرحال پرائم منسٹر بھی سویا ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئے گی، اور یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یہ جائے گی ضرور اڈیالہ جیل، لیکن ان کی ملاقات بالکل نہیں ہوگی، مجھے اس بات کا بالکل کلیئرلی پتہ ہے۔ اور یہ جو ابھی حکومت ان کی ہے اور یہ اپنے حساب سے ہی فیصلے کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فی الحال کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہے جیسے دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی پروٹیسٹ ہوگا یا عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے کچھ قدم اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح کی کوئی چیز فی الحال نہیں ہو رہی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔